وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ یہ تھا رائٹ، کتنے لوگ اس پہ کتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں، اپنا ٹائم خرچ کر رہے ہیں، اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں صرف کس لیے کہ ہم یہ چیزیں دیکھ لیں۔ کتنے بچے پڑھ نہیں پا رہے صرف اسی وجہ سے، اور جو بڑے ہیں جب وہ یہ دیکھتے ہیں تو کیا ہے، ایک سارٹ آف ڈپریشن سی کیفیت آ گئی، انزائٹی، لو کانفیڈنس، یہ سب کچھ ان کے اندر ہے، کیونکہ وہ ان کو پتہ جو وہ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر وہ جو کر رہے ہوتے وہ حلال ہوتا، ٹھیک ہوتا، تو وہ کبھی بیمار نہ پڑتے، کبھی وہ ڈپریشن کا شکار نہ ہوتے، رائٹ۔ یہ کیوں ہو رہے ہیں اس چیز کا شکار؟ کیونکہ یہ سب کچھ جو ہے وہ خود اپنے ساتھ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، فحاشی دیکھ رہے ہیں، اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے سب کچھ دیکھ رہے ہیں، وہ گند جمع کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے گند اپنے پورے جسم کے اندر لے کے جا رہے ہیں۔ ان کو کوئی انسان اٹریکٹ نہیں کر رہا ہوتا، ان کو وہی لوگ اٹریکٹ کرتے ہیں جن کو وہ ویڈیوز آڈیوز میں دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، میڈیا کا تو یہ کام ہے، یہ جو لوگ یہ سپلائی کر رہے ہیں ویڈیوز، وہ تو اپنے پیسے کما رہے ہیں، ان کے ساتھ جو انجام ہوگا ان کی نسلیں بھی اسی گندگی کی طرف جائیں گی۔ یہ ایڈکشن ہے جس کی طرف جا رہے ہیں، یہ نشہ ہے جس کی طرف جا رہے ہیں، جس میں آپ کا دماغ، آپ کا جسم آپ کو کنٹرول کر رہا ہوتا، آپ نہیں چاہ رہے ہوتے لیکن آپ کا باڈی کہتا ہے کرو کرو، تمہیں دیکھنا ہے، اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنا ہے، رائٹ۔ اسی چیز کو توڑنے کے لیے دیکھیں ہماری تہجد کی نماز ہے، اس میں آپ اپنے نفس کو بڑا کنٹرول کرتے ہیں، کیونکہ آپ رات کو اٹھ جاتے ہیں نا جب، تو مطلب آپ نے نفس کو کنٹرول کر لیا۔ ہم نفسوں کے غلام ہوتے جا رہے ہیں۔ جیسے ایک دعا ہے، اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی، اللہ مجھے میرے نفس کی شر سے بچانا ہے۔ نفس کا شر اتنا برا ہوتا ہے۔ اکثر یہ بھی ہے ہم لوگوں کے، ہم ارد گرد دیکھتے ہیں کہ جب گندے جوکس کیے جاتے ہیں، گندے مذاق کیے جاتے ہیں فیملی میں کھلے عام، یعنی کہ عورت مرد کو چھیڑا، مرد عورت کو چھیڑیا، نیا کپل آیا، اس کے اوپر جوک ہو رہے ہیں، بچے کی سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، گندے مذاق کیے جاتے ہیں۔ اور ایون ایک اور بات بھی ہے، یہ فن کے لیے بھی لوگ کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ تم ابھی بچے ہو، تمہیں ابھی کچھ نہیں پتا، یعنی فرینڈز آپس میں ہے، تمہیں نہیں پتا کیا ہوتا کیا یہ، اور وہ یہ ہوتا کیا دیکھنے کے لیے، وہ کیوریوسٹی پوری کرنے کے لیے وہ اس طرح کا گندی ویڈیوز دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، رائٹ۔ یہ ہم نے اس چیز کو ختم کرنا ہے۔ کیسے ختم کرنا ہے؟ ہم نے اس کو ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات، اگر میں بچوں کی طرف آؤں تو پیرنٹس کو یہ چیز ماننی چاہیے، ٹھیک ہے، ماننی چاہیے کہ ایسا ہے اور اس کا اثر ہو رہا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو اس چیز سے بچانا ہے، ہم نے دیکھنا ہے وہ کیا دیکھ رہے ہیں، ہم نے دیکھنا ہے وہ کھاتے کیا ہیں۔ اچھا، خوراک، یس، کیونکہ آرگینک فوڈ نہیں کھایا جاتا، یہ کھائے جاتے ہیں جنک فوڈز، تو اس کی وجہ سے ان میں ہارمونل جو چینجز ہے وہ بہت جلدی آنا شروع ہو گئے ہیں۔ چھوٹے سے جو بچے ہیں ان کو بیلنس نہیں کرنا آ رہا۔ اب آپ 11 سال یا 12 سال کے بچے کی شادی تو نہیں کر رہے ہوتے، لیکن وہ جو کہ کھانا اس طرح کا کھا رہی ہے، اس کے اندر فیلنگ ایسے آ رہی ہیں، اب ان کو مینیج نہیں کرنا آ رہا ہوتا پیرنٹس کو کہ ہم کریں کیا، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ امپورٹنٹ چیز، بچیوں کے کپڑے اور بچوں کے کپڑے، آپ ان کو کپڑے کیسے پہنا رہے ہیں؟ جب ایک خاص مدت تک آپ کو کہا جاتا ہے کہ اپنے بستر الگ کر دے اپنے بچوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے بستر الگ کر دے، وہ کیوں کہا؟ کیونکہ وہ جو ٹچ ہے، وہ جو لمس ہے، وہ جو فیل کرتے ہیں، اس چیز کو روکنا ہے۔ اللہ جانتا تھا کہ ہاں ایک نیچرل چیز ہے، جب انسان بڑا ہوتا ہے اس میں یہ ڈیزائر بڑھتی ہے، اس کو روکنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سب چیز آپ کو پہلے ہی بتا دی ہیں۔ آپ ان کے بستر الگ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کہتے ہیں ابھی تو چھوٹا تو میرے ساتھ سو رہا ہے۔ کئی بچے اپنی ماؤں کے ساتھ جڑ کے سوتے ہیں، حالانکہ وہ اتنے بڑے ہو گئے ہیں، تو ماؤں کو سوچنا چاہیے وہ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ کئی بچے پھر وہ اپنی ماں کے ساتھ یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ماں کو نہیں پتا ہوتا، کیونکہ وہ ان کو وہ چیز ٹریک کر رہی ہوتی ہے، ماں کی باڈی ٹریک کر رہی ہوتی ہے، اور ماں اپنے ساتھ لگا کے سو رہی ہے۔ اسی طرح سے بہن بھائیوں کے اندر چیز بہت زیادہ آ گئی ہے۔ جب بھائی فحاشی دیکھتے ہیں، بہن کو اس طرح کے کپڑوں میں دیکھتے ہیں یا باہر گند دیکھتے ہیں، تو ان کا دل کرتا ہے کہ وہ گھر آ کے ان کو ارد گرد کیا نظر آئے گا؟ اپنی بھابھی، اپنی ماں، اپنی بہن، یہ سب کچھ، تو وہ گند ان کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ اس چیز میں بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے کہ جو ہمارے حرام حلال کے رشتے ہیں ان کے درمیان میں ایک سپیس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کے بچے بھی ہیں تو بہن بھائیوں کے درمیان میں بھی ایک سپیس ہونی چاہیے۔ جو آپ بچوں کو کپڑے پہنا رہے ہیں، میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو روکنے کی ایک وجہ کیا ہے کہ آپ اپنے ڈریسز جو ہیں وہ لوز پہننا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے اپنے ڈریسز لوز کرنا شروع کریں، اپنی بچیوں کے ڈریسز۔ یہ جو ٹائٹ جینز ہیں ان کے اندر عجیب سی فیلنگ کریٹ کرتی ہے۔ سب سے پہلے ان کے کپڑے ٹھیک کریں، ان کے بازو کور کریں، یہ جو ہاف سلیوز آپ پہنا رہی ہیں وہ ٹھیک کریں، ٹھیک ہے۔ آپ ان کو سکرٹس پہنا رہی ہیں روکیں،
ٹھیک ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کی ویکسنگ کی جا رہی ہے اور اس سے جب ان کی اپنی باڈی اپنے ساتھ ٹچ ہوتی ہے تو وہ کچھ ان کے اندر عجیب سی فیلنگ آ رہی ہوتی ہے. تو بچوں کے اندر آپ کپڑے ان کے ٹھیک کریں. دوسری بات, ان کو بچپن سے سکھائیں کہ یہ شرم حیا ہے, یہ پارٹس ہم کسی کے سامنے کھول نہیں سکتے, ہم ہر چیز پڑھ نہیں سکتے. جب مائیں درمیان میں بیٹھ کے بچوں کے گانے اور فلمیں دیکھ رہے ہیں تو بچے کیوں نہ کریں گے؟ مجھے بتائیں آپ. بچے آنکھوں کا ہاتھ رکھ دیتے ہیں, ماما غلط سین آ گیا, تو ماں اور باپ کو شرم نہیں آتی کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں؟ میری بات سمجھے. اب بچے ہیں تو ماں باپ کو کٹھے خود بھی سوچنا چاہیے کہ کتنے لمٹ میں آپ ان کے سامنے آنا. وہ بچے ہیں, وہ دماغ چھوٹا ہے, وہ نہیں سمجھتے کہ ماں باپ کا ریلیشن حلال ہے, اس چیز کو نہیں سمجھتے. وہ بھی سوچتے ہیں کہ ہمیں بھی ایک پارٹنر چاہیے جس کے ساتھ ہم بیٹھیں, اس طرح باتیں کریں. تو یہ ماں باپ کی سب سے پہلی رسپانسبلٹی ہے. اس کے بعد جو گانے ہیں, میوزک, انشاءاللہ میوزک کے اوپر بھی ایک میرا لیکچر ضرور ہوگا. میوزک ڈپریشن کی طرف لے کے جا رہا ہے. میوزک واہیاتی, اتنے گندے گانے آ رہے ہیں جن کا میوزک اتنا سینشول ہوتا ہے کہ لوگ یہ سب کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. اپنی کہتے ہیں ہم کسی اور ہی ہواؤں میں چلے گئے ہیں. اس طرح کا میوزک ان کو پتہ ہے کس سے ان کے اندر یہ فیلنگ پیدا کرنی ہے. ان کو بند کریں آپ, گانے بند کریں آپ. جب بچے بڑے ہونا شروع ہوتے ہیں, کیوں آپ ان کو پردہ نہیں کرواتے؟ کیوں ان کو نہیں بتاتے اپنے آپ کو کور کرنا آپ نے؟ یہ لڑکوں اور لڑکی دونوں کے لیے, ٹھیک ہے, دونوں کے لیے چیز. ہم نہیں بچوں کو سمجھا رہے ہوتے, ٹھیک ہے. ان کو میگزینز ایسے پرووائڈ کیے جاتے ہیں جس کے اندر کتنا غلط میٹیریل ہوتا ہے. آپ جیسے میگزینز ہیں, کپڑوں کے میگزین لے لیں, یا آپ یہ سمجھ لیں کہ دوسرے جن کو آپ ایوارڈز, لگ سٹائل ایوارڈز اور یہ ٹائپ چیزیں جو ہوتی ہیں, یہ دیکھیں گے تو کیا ہوں گے کہ ہم نے بھی ایسے کہنا ہے, ہم نے بھی ایسے پڑھنا ہے, ہم نے بھی ایسے دیکھنا ہے. پہلے بچے تو اپنی آنکھیں پیچھے کر لیتے تھے, لیکن اب کیا, وہ دیکھنا چاہتے ہیں اس کے پیچھے. ایک نظر دیکھیں گے پھر بچے وہ دوبارہ دیکھیں گے. ان کے اندر بہت چیز بڑھ گئی ہے, ٹھیک ہے. سانگز بند کروائیں ان کی. مووی ڈانس, یس ڈانس کیا ہے, ہلچل مچ جاتی ہے. فاسٹ میوزک, سلو میوزک, وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنے باڈی پارٹس کو ہلانا چاہتے ہیں, وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. بند کریں گانے, بند کریں ڈانس. اپنے آپ کو کیسے آپ نے کرنا ہے. ان کی شادیاں جلدی کریں. جب یہ آپ کو پتا ہے بلوغت کی عمر کو جا رہے ہیں, آہستہ آہستہ ان کو سب کچھ سمجھانا شروع کریں اور ان کی شادیاں جلدی کریں. شادیاں لیٹ ہو رہی ہیں ان کی, ٹھیک ہے. تو ظاہر ہے اپوزٹ سیکس کی طرف ان کے اٹریکشن جیسے جیسے بڑے ہوں گے تو اٹریکشن ان کی بڑھتی جائے گی, ٹھیک. تو آپ نے ان کی ٹائم پہ ان کی شادیاں کرنی ہیں. اور جب ان کے اندر کچھ باڈی پارٹس چینج ہو رہے ہوں تو آپ ان کو سمجھائیں, آپ ان کو طریقے سے بتائیں. یہ نہیں کہ بدتمیزی کے ساتھ. اکثر میں نے ماؤں کو دیکھا اپنی بچیوں کو بڑے برے طریقے سے وہ ٹریٹ کر رہی ہوتی ہیں, کور کرو اپنے آپ. ان کو آرام سے, ان کو پیار سے سمجھائیں کہ یہ باڈی پارٹ آپ کا چھپانے والا ہے, یہ دکھانے والا ہے, یہ ایسے نہیں کرنا آپ نے. لڑکوں کو بھی بتائیں اس چیز کا, ٹھیک ہے. یہ باقاعدہ بچپن سے ٹریننگ ہونی چاہیے. یہ فوراً سے نہیں بڑھ گیا. ابھی کتنا, اب کئی لوگ تو حیران ہو رہے تھے کہ آپ کا ٹاپک یہ ہے, تو کیوں میں نے ٹاپک لیا. کوئی تو اٹھے گا نا بات کرنے کے لیے, کسی کو تو بات کرنی ہے نا. کیونکہ بینگ اے ٹیچر میں خود بچوں کو پڑھاتی ہوں, ٹھیک ہے. تو کچھ چیزیں میں ان کو سمجھا دیتی ہوں, رائٹ. میں ان کو بتا دیتی ہوں کہ میرے پاس بوائز بھی ہیں, گرلز بھی ہیں. اتنا اوپن ڈسکشن نہیں ہوتی, لیکن ان کو بتا دیتی ہوں کہ یہ ساری آپ کی بہنیں اور یہ سارے آپ کے بھائی ہیں. آپ نے یہاں بیٹھنا, آپ نے یہاں بیٹھنا, آپ نے ایک دوسرے سے چیز نہیں پکڑنی. کچھ چیزیں ان کو سکھا دی جاتی ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ہم اپنی لمٹس کراس نہیں کر سکتے. اب کیا ہے, اکٹھے کزنز جا رہے ہیں, کزنز گھوم رہے پھر رہے ہیں. انا للہ, ایک تو ایسا واقعہ آیا جس میں ماں باپ اپنے کزنس کو, جی بچپن سے اکٹھے ہی تھے, تو ان کو چھوڑ کے تو وہ خود آ گئے ہیں سلیپ اوور کے لیے کہ اکٹھے رہیں گے, رات کو مووی دیکھیں, ہلا گلا کریں گے. جب وہ موویز دیکھ رہے ہیں تو آپ کا کیا مطلب ہے, کوئی وہ پیٹریوٹک مووی دیکھ رہے ہیں یا کوئی ڈسکوری کا چینل دیکھ رہے ہیں؟ وہ کیا دیکھیں گے؟ وہ رومانٹک موویز دیکھ رہے ہیں, وہ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اور جب وہ ان کے ارد گرد ان کو نظر کون آئے گا؟ جب وہ گانا بند ہوتا ہے اور جب وہ سب کچھ ہوتا ہے, نظر کون آتا ہے؟ اپنے کزنس نظر آتے ہیں, اپنے بہن بھائی نظر آتے ہیں. آپ کو کیا پتا وہ کیا کر رہے ہیں. میں ان سب پیرنٹس کو کہنا چاہوں گی, پلیز خوددارا, پلیز اپنے بچوں کو کہیں سلیپ اوور کے لیے نہ چھوڑ کے, کہیں رات گزارنے کے لیے نہ چھوڑ کے, اپنے ساتھ لے کے جب اپنے ساتھ واپس لے کے. آپ ان کو باہر چھوڑ دیتے ہیں, بچے جا رہے ہیں جی لانگ ڈرائیو پہ جا رہے ہیں, لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہلا گلا میوزک آن کریں. آپ کو نہیں پتا کہ تیسرا شیطان ہے ان کے درمیان. بچے برے نہیں ہیں, شیطان برا ہے, ٹھیک ہے. آپ نے خود, آپ بڑے ہیں, آپ نے خود بھی اپنے آپ کو روکنا ہے. اب دیکھیں آپ, ہم کبھی ایسے کوئی چیز سرچ کر رہے ہوتے ہیں تو یوٹیوب پر کتنی غلط چیزیں آ جاتی ہیں, ٹھیک ہے. اب ہم بھی سرچ کر رہے ہیں, ہمیں کچھ ریسرچ کرنی ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں, میں استغفار کر کے ان کو آگے کرتی ہوں, میں ان کی طرف دوبارہ پلٹ کے نہیں دیکھتی. لیکن جب ایک بچہ ہوگا جو اس چیز کو نہیں جانتا تو وہ دیکھے گا اس میں ہے کیا, رائٹ. تو یہ ہوگی سب سے پہلے بچوں کی بات. اب بڑوں کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ جائیں, وضو کریں, 2 نفل ادا کریں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگے کہ یا اللہ جو میں نے کر دیا, یا اللہ تو مجھے معاف فرما. یا اللہ مجھے پتا ہے میں نے اپنے نفس کے ساتھ زیادتی کر دی, ربنا ظلمنا انفسنا, میں نے اپنے نفس کے ساتھ زیادتی کیا, میں نے اپنے جسم کے ساتھ زیادتی کیا. آئی نو
آپ لوگ ڈے بائی ڈے کمزور ہوتے جا رہے ہیں. آئی نو آپ کی کمر میں درد ہوتی ہے, آئی نو آپ کو ہلکے پڑ گئے, آئی نو آپ کی موڈ سوئنگز ہو رہے ہیں, آئی نو آپ کو بھوک صحیح طرح سے لگ نہیں رہی, آئی نو آپ خوش نہیں ہیں, آپ ڈسسیٹسفائی ہیں, آئی نو, کیونکہ یہ سارے سمٹمز ہیں جو آپ کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے. میرے پاس ایک کیس آیا تو اس میں ایک لڑکی نے مجھے کہا کہ میری منگنی ہو چکی ہے اور میرے گھر والے میری شادی نہیں کرنا چاہتے کیونکہ جو سسرال والے ہیں وہ بھی تمہیں اتنا اچھا ڈال نہیں سکتے زیور وغیرہ, تو ہم نے بھی تمہاری شادی نہیں کرنی, رائٹ, اور تمہاری چھوٹی بہن کی ہم نے شادی کر دینی. اور وہ اتنا زیادہ فرسٹریٹ ہو گئی تھی, اس کے اندر اس کو پتا تھا کہ اس گائے کے ساتھ وہ کمیٹڈ ہے, اس کے ساتھ کسی شادی ہونی ہے, تو وہ اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے اس نے اپنے آپ سے ہی غلط کام شروع کر دیا. وہ اتنی پریشان ہوگی, اس نے جب ایسی آڈیوز وغیرہ دیکھی تو اس نے کہا میں آپ سے ایک مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں. یہاں میں ایک آپ سے بات کہوں گی, دیکھیں میں آپ کو سننے کو تیار ہوں, آئی ایم ریڈی, ٹھیک ہے, میں ہر اس انسان کا ہاتھ پکڑنے کو تیار ہوں جو اپنے گناہ کو گناہ مانتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ مانتا نہیں ہے, میں ہر اس انسان کا ہاتھ پکڑنے کو تیار ہوں جو کہتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے. میں اوپن ہوں, آپ جب مجھ سے جو مرضی چیز ڈسکس کر سکتے ہیں. اگر میں آپ لوگوں سے نفرت کروں گی تو آپ کو اس دلدل سے, اس ڈارکنیس سے کون لائٹ کی طرف لے کے آئے؟ کوئی باہر نہیں نکالے گا. بہت کم لوگ ہیں جو ہاتھ دیتے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں کنارہ کر لیتے ہیں, یہ اس نے اتنا بڑا گناہ کیا. ہم کیا کرتے ہیں, کوئی ہم سے گناہ شیئر کرتا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا, ایک تو ایک خوشی سے بتا رہے, کہہ رہے کہ مجھے بتائیں میں کیا کروں, تو آپ اس کو باہر لے کے آئیں, اس سے بات کریں, اس کی بات سنیں. وہ کسی یہ مینٹل آپ کیا کر لیں ڈسسیٹسفیکشن ہے, مینٹل بیماری ہے, آپ ڈسکس کریں. آپ میں نے کہا نا ڈرگ ایڈکٹ کا اور ان کا دماغ سیم ہوتا ہے, تو ان کے بات کریں, ان کو سنیں, ان کو بولیں آپ ٹھیک ہو جائیں گے, ان کو پازیٹیو وائبس دیں. آپ کی پوری دنیا آپ کے پاس پڑی ہے. تو میں نے اس لڑکی کو کہا آپ اللہ کے لیے کام چھوڑیں. اس نے کہا مجھ سے کنٹرول نہیں ہو پاتا باجی. میں نے کہا آپ اللہ کے لیے کریں, آپ کریں اللہ کی خاطر, آپ چھوڑیں. اس کو میں نے ٹپس بتائے کہ اس میں سب سے پہلے آپ کو میوزک چھوڑنا ہے, دوسری بات آپ کو قرآن کی طرف آنا ہے, آپ نے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی ہے کہ آپ وضو میں رہیں, ٹھیک ہے, وضو میں رہیں تاکہ شیطان آپ کو ٹچ نہ کرے. اور امپورٹنٹلی جو تنہائی ہے آپ کی وہ پاک ہونا بہت ضروری ہے. تنہائی میں جب آپ شیطان آپ کو کہے گا کہ یہ دیکھو ایسے کرو, سو آپ کو ایک تو اکیلے نہیں سونا. جب آپ اکیلے ہوتے ہیں آپ کو پتا کوئی نہیں آپ کو دیکھ رہا. ہم یہ کام کب کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا. تو اپنے آپ کو اکیلا نہ کریں, کوئی نہ کوئی آپ کے پاس ارد گرد ہو, رائٹ. اور جب اندھیرا ہوتا ہے اب کوشش کریں کہ آپ ٹائم پہ سو جائیں. اگر آپ کو رات کو جاگنا ہے تو پروڈکٹیو چیزیں پڑھیں, ریڈنگ کریں. اس کو آپ نے کیا کرنا ہے, ان چیزوں کو ریپلیس کرنا ہے. ہم کیا کہتے ہیں اس چیز کو ختم کرنا ہے, ٹھیک ہے. ختم کسی چیز کو جب جتنا دباتے ہیں نا سم ٹائم وہ اتنا باہر نکلتے ہیں, جسٹ لائک اسپرنگ. آپ جتنا دبائیں گے جب وہ کھلے گا تو فل کھلے گا, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے اس کو دبانا کس طرح سے, اس کو ریپلیس کرنا ہے. ہر بری چیز کو, ہر بری ایکٹیویٹی کو, ہر بری ہیبٹ کو آپ نے چینج کرنا ہے. جیسے اگر کوئی بندہ جو ہے ڈائٹنگ پہ ہے, رائٹ, ڈائٹنگ پہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے کوک نہیں پینی, ٹھیک ہے, تو اس کو ریپلیس کرنا پڑے گا کوک کی جگہ. جب اس کا کوئی دل کر رہا ہے کوئی ایسی چیز پینے کو تو اس کی جگہ وہ کیا پیے, ٹھیک ہے, وہ پانی کے اندر لیمو ڈال کے پی لے, وہ شہد پی لے, کچھ ایسی چیز جس کو سیٹسفائی کر دے, رائٹ. ہم چیز کو دبانا چاہتے ہیں بلکہ ہم ان کو ریپلیس کرنا چاہیے ہمیں, رائٹ. اگر آپ کو موویز دیکھنے کا شوق ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ مجھے یہ دیکھنا چاہیے اور آپ کے اندر ایسی فیلنگز آ رہی ہیں, تو آپ نے اس کی جگہ پہ کوئی اچھی چیز اوپن کر لینی ہے, اچھی ویڈیوز آپ نے اوپن کر لی, اسلامک ویڈیوز آپ نے سرچ کرنی ہے. پہلے کیا ہوگا آپ کو اچھا نہیں لگے گا, لیکن اس کے بعد اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کے یوز ٹو ہو جاتے ہیں. جس چیز سے ہم فیملیئر ہو جاتے ہیں نا اس کے ساتھ ہم خوش رہتے ہیں. اب یہ چیزوں سے ہم فیملیئر نہیں ہوتے تو ہمیں چیزیں ٹریک نہیں کرتی. اور اسپیشلی جب لوگ دین کی طرف آنا شروع ہوتے ہیں تو ایک جنگ لگ جاتی ہے ان کے اندر, حلال حرام, غلط کیا کیوں کیا. کئی لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے غلط کیا ہے اور وہ اس سے نکلنا چاہتے ہیں, لیکن اتنے شدت سے شیطان ان کے ذہن میں ڈالتا ہے کہ اب اللہ نے معاف نہیں کرنا, اب نہیں اللہ نے معاف کرنا, تم اب کیوں لوٹ کے جا رہے ہو واپس, تم نے تو بہت گناہ کیے ہیں. وہ بےچارے کسی سے شیئر بھی نہیں کر پاتے, اور وہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں ملنا ہی سزا ہے تو پھر ہم یہ کام کرتے رہتے ہیں. کئی لوگ حرام اس لیے نہیں چھوڑتے کہ جانا تو جہنم میں ہی ہے, تو پھر تھوڑی دیر اور صحیح, ٹھیک ہے. تو شیطان آپ کے مائنڈ میں جاتا ہے نہیں بس اب تمہیں کیوں اللہ نے معاف کرنا. میری بات یاد رکھیں ہمیشہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو ہر وقت معاف کرنے کو تیار ہے. جب تک آپ کے جسم میں روح ہے, آپ آدم کی اولاد ہیں, اللہ آپ کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن جو شیطان ہے یہ خود بہت زیادہ فرسٹریٹڈ ہے, اس کو پتہ ہے اس نے جہنم میں جانا ہے. وہ آدم کی اولاد کو ایسی بہکار ہے, وہ اسی جگہ سے انسان کو بہکار ہے, شرم و حیا والی جگہ سے. اس کی کیونکہ جب شرم ختم ہو جاتی ہے نا, یعنی بے شرمی, آپ کو شرم نہیں آ رہی چیزیں دیکھتے ہوئے, آپ بے شرم ہو گئے, پھر آپ سے جو مرضی کام کروا لیں آپ وہ کر دیں گے کیونکہ آپ کی شرم اتر گئی ہے. تو ہمیں اپنے اندر شرم لے کے آنی ہے.
میں نے آپ کو کہا سانگس موویز یہ بند کرنے ہیں, ان کی جگہ ریپلیس کریں. جیسے کہ آپ سانگس سننے کو دل کرے آپ نشید آن کر لیں, عربک نشید وداؤٹ میوزک, رائٹ. الاسماء الحسنی ہیں, ان کو میں نے اپنے بچوں کو جو اپنے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ یاد کروانا شروع کیا تھا کہ ان کو جب دل کرے کچھ سنگ کرنے کا, نیچرلی ہمارا دل کرتا ہے کچھ گانے کو, تو وہ یہ گائے, وہ یہ پڑھیں اللہ کے نام پڑھیں, صورتوں کے نام پڑھیں. تو آپ نے ہر چیز کو ریپلیس کرنا ہے. اپنی خوراک پہ بہت دھیان دیں. چکن اور جنک اور یہ سب کچھ جو چیزیں ہیں بیسیکلی یہ بہت جلدی ہارمونل چینج لے کے آتی ہیں, ٹھیک ہے. جتنی آپ اچھی غذا کھائیں گے, فروٹس کھائیں گے, ویجیٹیبلس کھائیں گے, اپنے آپ کو بہتر فیل کریں گے, رائٹ. دوسری بات, اپنے وضو میں رہنا ہے. جب تک آپ کی فیلنگس ٹھیک نہیں ہو جاتی آپ کو ٹائم لگے گا. دیکھیں ہر چیز کو, ہر زخم کو, ہر بیماری کو ٹھیک ہونے میں ٹائم لگتا ہے. سب سے پہلے آپ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے آج لیکچر سنا اور کل آپ ٹھیک ہو جائیں, نہیں. لیکن برائی کو فوراً سے چھوڑتے ہیں. دیکھیں اچھائی جو ہے نا, نیکی ہے, وہ سٹیپ بائی سٹیپ اوپر ہوتی ہے. یاد رکھیں, ہم ایک دن تہجد پڑھ لیں, نمازیں ساری پڑھ لیں, اور ایک دن کچھ بھی نہ کریں, تو نیکی ہو کہ رستے میں آہستہ آہستہ اوپر جاتے ہیں, رائٹ. لیکن جو برائی ہے وہ جھٹ سے چھوڑ دیتے ہیں. جیسے کوئی انسان کہتا ہے میں نے سگریٹ چھوڑنا ہے, نہیں جی آج میں 5 پیوں گا, کل 4 پیوں گا, پھر 3 پہ چھوٹ جائیں گے. نہیں, وہ جو لگاتار ڈوز ملتی ہے نا وہ آپ کو چھوڑنے نہیں دیتی, ٹھیک ہے. آپ نے اس کو فوراً سے چھوڑنا ہے. آپ نے سوچا آپ نے میوزک چھوڑنا ہے, اپنی سیڈیز پھینک دیں آپ, ٹھیک ہے. سیڈیز, اپنے گانے ڈیلیٹ کر دیں, اپنے فولڈرز خالی کر دیں, کہ یہ آپ کی چیز کو روکے گا انشاءاللہ. خود آپ نے کیا کہتا ہے, اپنی کشتیاں آپ نے خود جلانی ہیں. وہ ساری جگہ جو آپ کو فحاشی کی طرف لے کے آپ کو بند, اپنی ہسٹری ڈیلیٹ کریں, سب کچھ. اور آپ پروڈکشن کی طرف آئیں, یعنی اچھے لوگوں سے ملیں, اچھی چیزیں پڑھیں. سیلف ہیلپ بکس ہیں, آپ کو نیٹ پہ مل جائیں گی. سیلف ہیلپ بکس قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی بھی آپ کو بہت زیادہ مل جائیں گے, الحمدللہ بہت اچھی ہیں. تو ان کو پڑھیں آپ, ٹھیک ہے, ان کو ریڈ کریں. اپنے آپ کو ذہن کو فارغ نہ رہنے دیں. اگر آپ جاب لیس ہیں, ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے آپ کو باہر نکلنا ہے, جاب کی تلاش کرنی ہے. آپ گھر میں آپ کو سب کچھ نہیں ملے گا, آپ کو باہر نکلنا ہے. فارغ ہے تو کیا ہوا, آپ کے اندر بہت سٹیمنا ہے, اللہ نے آپ کے لیے کوئی بہت اچھی چیز, بہت اچھی جاب سوچ کے رکھی ہے. آپ جو ہے مایوس نہ ہو. یہ مایوسی بھی اس طرف لے کے جاتی ہے. آپ مایوس نہ ہو. اگر آپ مایوس ہیں کہ آپ کی شادی نہیں ہوگی, جس لڑکی کی میں آپ کو بات بتا رہی تھی جس کے پیرنٹس نے کہا کہ اس کی شادی نہیں ہم نے کرنی, تو جب اس کو میں نے کہا کہ تم دین کی طرف آؤ, اللہ تمہیں معاف کرے گا واللہ within days اور a month. اس کے سسرال والے ہیں, انہوں نے کہا ہم نے شادی کرنی, اور ماں کچھ نہیں بول سکی, اس کی شادی ہوگی الحمدللہ, بہت خوش ہے وہ. اگر وہ مسئلہ مجھے شیئر نہ کرتی تو مجھے تو پتہ ہی نہ چلتا کتنے مسئلے ہیں. اس کے بعد کئی ایک مسئلے آئے میرے پاس اسی سے ریلیٹڈ, ٹھیک ہے. اور جتنے ہسبینڈز ہیں وہ اپنی وائف کے ساتھ پیار کریں, محبت کریں. آئی تھنک سو مجھے ایک میرڈ کپل کے لیے ایک آڈیو ریکارڈ کرنی پڑے گی, کیونکہ بہت سی عورتیں مجھ سے گلا شکایت کر رہی ہیں کہ ہم اپنے ہسبینڈ سے سیٹسفائی نہیں ہیں, ٹھیک ہے. یہ میں بتاؤں گی کیوں, یہ علیحدہ انشاءاللہ ڈسکس کیا جائے گا. لیکن ابھی آپ لوگوں کو جو ایسے ایڈکٹس ہیں جو اس نشے میں پڑے ہوئے ہیں, آپ نے ان کو ہاتھ دے کے باہر نکالنا ہے. ایک ہمیشہ بات یاد رکھیں, گناہ گار اگر آپ کو خود آ کے اپنے گناہ کے بارے میں بتا رہا ہے کہ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے, تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے. جیسے ایک آدمی تھا, آپ نے اگزامپل سنی ہوگی, یہ جس نے 99 قتل کیے تھے, اور وہ ایک عالم کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں. میں مفہوم بتا رہی ہوں. میں اب نیکی کی طرف آنا چاہتا ہوں. تو وہ اتنا علم والا نہیں تھا, اس نے کیا کہہ دیا کہ اب تمہاری معافی نہیں ہے. اس نے کہا میری معافی ہے, اس نے کہا تمہاری معافی نہیں. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا, اپنی سینچری پوری کر لی, اس نے 100 قتل کر دیا. اب اس 100 قتل کے بعد اس کے درمیان اس کے اندر دوبارہ سے فیلنگ آئی کہ نہیں میں نے غلط کیا ہے, میں نے یہ غلط کیا ہے. تو وہ پھر ایک اور عالم کے پاس گیا. اس نے اس کو کیا کہا, یہ بڑا ہسٹوریکل چیز ہے جس سے بہت باتیں نکلتی. اس نے کہا کہ تم اس بستی کو چھوڑ کے چلے جاؤ, ٹھیک ہے, دوسری بستی کی طرف چلے جاؤ جہاں اچھے لوگ رہتے ہیں, اس برائی والی جگہ کو چھوڑ کر چلے جاؤ. وہ جب جاتا ہے, وہ جب موو کر رہا ہے نیکی کی طرف, پروڈکشن کی طرف, اچھی سوچ کی طرف, نیکی کی طرف, اللہ کی طرف جا رہا ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ اس کی جان نکل جاتی ہے, ٹھیک ہے. اب جب جان نکلتی ہے تو فرشتے دونوں آتے ہیں, جنت کے بھی دوزخ کے بھی, کہ ہاں یہ ہمارا ہے. دوزخی کہتے ہیں ہمارا ہے, جنتی کہتے ہیں ہمارا ہے. جنتی کہتے ہیں یہ نیکی کی طرف جا رہا تھا, دوزخی کہتے ہیں ابھی اس نے توبہ نہیں کی, ابھی تو پہنچا بھی نہیں. معاملہ اللہ کے پاس چلے جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس فیصلہ جاتا ہے کہ اب اس کا کیا جائے, کیا اس کا انجام ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں, جاؤ اور جا کے زمین کو ناپو, میئر کرو. اگر اس کا فاصلہ نئی بستی کے قریب ہے, یعنی فاصلہ بہت کم ہے, مطلب یہ نیکی کی طرف جا رہا ہے, یہ جنتی ہے. اور اگر اس کا فاصلہ زیادہ ہے, یعنی بری بستی کے قریب ہے, تو یہ دوزخی ہے. جیسے ہی وہ فرشتے نیچے آنے لگتے ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین کو حکم دے دیتا ہے کہ سکڑ جاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین کو حکم دیتا ہے کہ سکڑ جاؤ, اور زمین سکڑ جاتی ہے. سبحان اللہ. اور وہ رستہ اس کا بہت شارٹ ہو جاتا ہے, اور پتہ چلتا ہے یہ تو جنتی ہے. ٹھیک ہو گیا نا.
تو جب کوئی آپ کے اللہ جو ہے معاف کرنے کو تیار ہے، 70 قتل کیے ہوئے اللہ نے اس کو بخش دیا تھا، اللہ آپ کو کیوں نہیں بخشے گا؟ تو جب کوئی آپ کے پاس پرابلم لے کے آتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا، تو آپ کو سمجھائیں. دو باتیں ہوں گی. ایک انسان کیا کہے گا کیونکہ اگر میں اس سے باہر نہیں آ سکتا، آپ نے اس کو بہت ایک دفعہ سمجھایا، 2 دفعہ سمجھایا، 3 دفعہ، بس اب آپ بھی اس سے علیحدہ ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں گندے لوگوں کے ساتھ رہتے رہتے آپ کے اوپر کیچڑ آ جاتا ہے. آپ نے ایک دفعہ سمجھایا، جو سمجھنا چاہے گا وہ آپ سے بار بار بات کرے گا، میں نے اس سے باہر آنا ہے، سو اس کا آپ ساتھ دیں. لیکن جو نہیں آنا چاہتا اس کو چھوڑ دیں. 3 دفعہ آپ نے ساتھ دے دیا، اس کے بعد آپ پیچھے ہٹ جائیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں اس کا افیکٹ آپ کے اوپر آئے گا. کیوں میں یہ بات کہہ رہی ہوں؟ اگین وہی بات کہ کئی بچیاں تھیں میرے پاس، سو وہ ایسے بچیوں کے پاس بیٹھتی تھی جن کے بوائے فرینڈس تھے، ٹھیک ہے، اور وہ ان کو باتیں بتاتی تھی اپنے بوائے فرینڈس کی. تو وہ بچی مجھ سے آ کے شیئر کرتی تھی کہ ٹیچر مجھے اس نے یہ بات بتائی ہے، ٹھیک ہے. تو میں کہتی تھی بیٹا یہ غلط ہے، یہ بہت غلط ہے. لیکن کیا ہونا شروع ہوا کہ بار بار جب اس بچی نے اس کو بتایا تو اس کا مائنڈ بھی ویسا ہوگا، اس کو باتیں کرنا اور باتیں سننا بہت اچھا لگا، ٹھیک ہے. اور پھر میں نے اس کو علیحدہ بٹھایا، اس کو میں نے کہا کہ آپ نے کیا کیا ہے، مجھے پتا ہے کہ آپ کو اس چیز کا چسکا ہو گیا سننے کا. تو برائی اٹریکٹ کرتی ہے، برائی میں بہت اٹریکشن ہے، ٹھیک ہے. جو جنت کا راستہ ہے آپ کو لگے گا کہ کانٹوں والا ہے، لیکن دوزخ کا راستہ لگے گا پھولوں والا ہے، بہت آسان ہے. برائی میں بہت اٹریکشن ہے، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ کو ایمان کا مزہ آ جاتا ہے تو پھر آپ نہیں برے راستے کی طرف جاتے. آپ کو پتا ہے آپ کو ایمان کا جب مزہ چکھ لیتے ہیں نا تو پھر آپ معافی مانگ لیتے ہیں. یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے کہ میں نے آپ کو 2-3 پوائنٹس بتائے. گانے نہیں دیکھنے، ایسی ویڈیوز نہیں دیکھنی. ریپلیس کرنا ہے ان ہر بری چیز کو ہر اچھی چیز کے ساتھ، ہر برے دوست کو ہر اچھے دوست کے ساتھ، ہر بری بک کو اچھی بک کے ساتھ، ہر بری ویڈیو کو اچھی ویڈیو کے ساتھ، کہ آپ کو کیسے لوگوں کے لیے فائدہ مند بننا ہے. آپ کی زندگی ایک ہے، رائٹ. آپ کو ایک دفعہ یہ ویزا ملا ہے، زندگی ختم ہو جانی کہ آپ اپنے آپ کو ڈسٹرائے کر دیں گے دیکھ دیکھ کے. آپ کیا کریں گے اپنے ساتھ؟ آپ کا حق کیا پہ؟ آپ کو جینا ہے، آپ کو لائف میں اسٹرگل کرنی ہے، آپ کو بہت آگے جانا ہے، آپ کو آسمانوں کو چھونا ہے، آپ نے وہ چاند توڑنے اپنے والدین کے لیے، اپنے لیے. آپ کو زندگی میں نام بنانا ہے. اچھا آپ جائیں تو لوگ اچھے لفظوں میں آپ کو یاد کریں. آپ نے اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا. یہ شیطان کے چنگل سے اپنے آپ کو اپنے باہر نکالنا ہے، اپنے نفس کو ہرانا ہے آپ نے، اور نفس کو لگام دے کے رکھنا ہے، رائٹ. اور آپ نے وہ نفس کی ساری دعائیں پڑھنی ہیں جس سے آپ اپنے آپ کو شر سے بچا سکتے ہیں. اور قرآن ریسیٹیشن سنیں. آپ کو رونا کسی اچھے، جیسے منصور السالمی ہیں، بہت پیارے ان کی ریسیٹیشن ہے. عثمان الطیبی ہیں، بہت پیاری ریسیٹیشن ہے. میرے پرسنلی میں بہت فیوریٹ ہیں. قاری مشارے، آپ ان کی آڈیو لگائیں رات کو اور اس کو ہیڈ فون لگا کے سنیں. آپ کو رونا آئے گا، آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کا دل نرم ہو رہا ہے، آپ کا دل سختی سے نرمی کی طرف آئے گا. ہر بری چیز کو ہر اچھی چیز کا ریپلیس کرنا شروع کر دیں. اور امپورٹنٹ بات کیا ہے کہ آپ نے اپنے رب سے وعدہ کرنا ہے کہ یا رب العالمین، میں وہ سچی توبہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں کہ اب دوبارہ میں اس کی طرف نہیں جاؤں گی، میں مڑ کے نہیں دیکھوں گی، ٹھیک ہے، میں نہیں جاؤں گی اس طرف. یا رب العالمین تو مجھے معاف کر دے. میں آپ کو قسم اٹھا کے کہتی ہوں اپنے رب کی، اتنی بڑی قسم میں اٹھا رہی ہوں، میں نہیں اٹھاتی. کیوں؟ جس وقت آپ رب کے آگے سچی توبہ کرتے ہیں، ٹرسٹ کریں، توکل کریں، وہ رب آپ کی خامیوں کو چھپا دے گا. وہ رب آپ کو ڈھانپ لے گا اپنی رحمت میں. وہ کوئی گناہ کسی کو نہیں بتائے گا، وہ لوگوں کی طرح نہیں ہے. جس وقت لیکن توبہ ایسی سچی ہو، ایسا رو کے گر گرا کے آپ روئیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک گناہ گار کا جب آنسو ہے، یا کوئی بھی انسان ہے جب وہ اللہ کے خوف سے روتا ہے، اس کے آنکھوں سے اگر مکھی کے سر کے برابر بھی اگر آنسو نکلتا ہے تو اس کا رب جو ہے اس پہ دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے. تو جب آپ نے اللہ سے معافی مانگ لی، ٹھیک ہے، پکی توبہ کر لی، میں آپ کو کہتی ہوں آپ کا رب چھپا لے گا آپ کا سارے عیب. آپ کو رب نیکیوں کی طرف لے کے جائے گا. اللہ آپ کو متقیوں کا امام بنائے گا. آپ نے بہت آگے جانا ہے انشاءاللہ. اور پلس ایک اور شارٹ نوٹ میں آپ سے کہوں گی، کئی لڑکیاں ہیں اور کئی لڑکے ہیں جو غلط لوگوں کے ساتھ انوالو ہیں ان حرام ریلیشن شپ، ٹھیک ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ نکاح از حلال، تو آپ کو بیک ڈور سے نہیں آنا کسی کی زندگی میں، فرنٹ ڈور سے جانا ہے. اپنے باپ کو اپنی ماں کو پکڑیں اور اس لڑکی کا رشتہ لیں، ٹھیک ہے. اگر آپ اتنے گٹس نہیں ہیں اس حرام ریلیشن کو ختم کر دیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اس ریلیشن میں پڑھنا ہی نہیں. لیکن میں کہہ رہی ہوں جو پڑھے ہوئے ہیں آخر ان کو اس سے باہر تو نکالنا نا. میں کہوں گی چھوڑ دیں، کہیں گے ہم نہیں چھوڑ سکتے، تو پھر رشتہ بھیجے نا، اس کو نکاح کو حلال کریں آپ.
ٹھیک ہے؟ اگر آپ نہیں کر سکتے، آپ کو پتہ ہے آپ کی شادی نہیں ہو سکتی، ختم کریں اس ریلیشن کو، ختم کر دیں اس کو، دیٹس اٹ. اللہ نے آپ کو الاؤ نہیں کیا یہ باؤنڈریز کراس کرنے کا. یہ جو گندے لڑکے اور گندی لڑکیاں ہیں وہ ایک دوسرے کو فون کے اوپر یہ ساری گندی باتیں بولتی ہیں اور گندے کام کرنے کو کہتے ہیں. یاد رکھیں وہ لڑکے اور لڑکیاں، اگر آپ کو کوئی لڑکی یا لڑکا ایسا کام کرنے کو کہتی ہے اپنے ساتھ کہ تم اپنے ساتھ یہ کرو، سوچو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ٹھیک ہے؟ ان کے اس قسم کے ان کو مینٹل ٹارچر دیا جاتا ہے کہ تم یہ کرو کرو، سمجھو میں ہی ہوں تمہارے ساتھ. وہ گندا کام کرنے کے لیے کہتی ہیں تو سمجھ جائیں کہ وہ آپ کی عزت نہیں کرتا، وہ آپ کی عزت نہیں کرتی، اس کو آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے، وہ صرف آپ کا مذاق اڑا رہا ہے اور آپ کا مزہ لے رہا ہے. دیٹس اٹ. ختم کریں اس ریلیشن کو. بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ اس برائی سے باہر نکل آئیں اور اللہ آپ کو جنتوں میں دیکھنا چاہتا ہے. پتہ نہیں کس کی دعائیں تھیں آپ کے پاس جو آج آپ نے یہ ساری باتیں سن لی. آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے، آپ کو بھی اپنے آپ سے محبت کرنی ہے، اپنے اوپر خود رحم کرنا ہے، اپنے نفسوں کو کنٹرول میں رکھنا ہے انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.